ارے جس مذہب میں ضرورت سے زیادہ پانی بہانا جائز نہیں ہے، اس مذہب میں سوسائڈ بمبنگ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ بے گناہوں کو پھوڑ دینا کیسے جائز ہوگا؟ کسی کی جان لے لینا کیسا جائز ہوگا؟ کبھی بندوق و گولی بم کا عادی ہو نہیں سکتا، نبی کا چاہنے والا فسادی ہو نہیں سکتا۔ یاد رکھو، دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلام ہے، یہ حضور کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ پیارے نبی کے کلام کا نتیجہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، مجھے یاد آتا ہے کہ ایک موقع پر ممبئی کی سرزمین پر سوامی شنکراچاریہ لکشمی جی نے بہت پیارے انداز میں کہا تھا کہ نہ گولا، نہ بارود، نہ بم سے اسلام تو پھیلا ہے محمد کے کرم سے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم فضائے مصطفیٰ کانفرنس حضرت علامہ مفتی علاء الدین صاحب قبلہ مفتی اعظم سنبھل۔ اسلام ختم ہونا ہوتا تو جب یہ سب پلاننگ چلتی تھی، قریش مکہ بیٹھتے تھے، ایک جگہ طے پائی دارالندوہ میں کہ بھئی وہاں بیٹھ کے مشورہ کریں، تو وہاں پہ مشورہ ہوا سب کا کہ بھئی کچھ کرو، دن بدن ان کی تعداد تو بڑھ ہی رہی ہے، عبداللہ کے بیٹے کا کچھ نہ کچھ ایسا کرو، ایسا سلیوشن لاؤ جو فائنل ہو بس۔ تو اس میں الگ الگ لوگ اپنی رائے پیش کر رہے تھے۔ تو اسی درمیان، اور یہ جو بتا رہا ہوں میں سیرت کی کتب میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، وہاں پہ ایک بہت ہی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں شیخ نجد ہوں، میں نجد سے آیا ہوں، شیخ نجد، انہوں نے یہ الفاظ کہے، اور آ کر کے وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم نے ساری آپ کے بارے میں پتا چلا تو ہم آئے کہ آپ کی پلاننگ چل رہی ہے، اپنے اپنے مشورے دو۔ ایک صاحب کھڑے انہوں نے کہا بھئی میرا ماننا تو یہ ہے کہ عبداللہ کے بیٹے کو قید کر دو ایک جگہ پہ، اور بس تھوڑی سی جگہ رہنے دو، جو کبھی کبھی ان کو کھانا ہفتے میں ایک دو دفعہ دے دو جس سے وہ زندہ رہیں، کچھ دنوں میں خود ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو وہ جو شیخ نجد اپنے آپ کو کہہ رہا تھا وہ ابلیس تھا، اس نے کہا کہ بھئی یہ مشورہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے، چند دنوں کھانا دو گے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہو، ان سے محبت کرنے والے موجود ہیں، کیا وہ خاموش رہیں گے؟ جن سے محبت کا عالم یہ ہے کہ پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ قطرے جو حضور کے جسم پاک سے لگ جائیں تو وہ قید ہونا کیسے برداشت کر لیں گے؟ یہ تمہاری بات ہم نہیں مانیں گے یہ بات۔ اور کوئی اپنا مشورہ دے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک اونٹنی پہ یا اونٹ پہ بٹھا کر کے انہیں یہاں سے شہر بدر کر دو، مکہ سے دور بھیج دو۔ ابلیس پھر کھڑا ہوا، انسانی شکل میں آیا تھا، کھڑا ہوا، کہنے لگا کیسی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو، انہیں تم مکہ سے دور کہیں بھیج دو تو جن کی گفتگو نے، جن کے چہرے نے، جن کے معجزات نے یہاں ہزاروں دلوں کو مسخر کر دیا، اپنا غلام بنا دیا، تو جہاں تم بھیجو گے وہاں ان کا مشن کون روک پائے گا؟ تو یہ تو مصیبت اور بڑھ جائے گی، یہ کیا بات ہو گئی؟ ابو جہل کھڑا ہوا۔ ابو جہل نے کہا بھئی میرا مشورہ تو یہ ہے کہ مکہ کے ہر قبیلے سے نوجوانوں کا انتخاب ہو، اور پھر انہی نوجوانوں کے ذریعے سے عبداللہ کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے، یعنی ہمارے پیارے نبی کے قتل کی سازش۔ وہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی اس میں اسی بات کا ذکر ہے، جو یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ قتل کر دیں، شہر سے نکال دیں، قید کر دیں، اسی کا ذکر ہے۔ قرآن کہتا ہے محبوب وہ اپنی چال چل رہے ہیں مگر تمہاری حفاظت کی ذمہ داری تو ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چال چل رہے ہیں، خدا اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جانتے ہو یہ وہ سازشیں کر رہے تھے، ابو جہل کھڑا ہوا۔ ابو جہل نے کہا سب سے اچھی رائے یہ قتل والی رائے ہے کہ جب قتل ہی ہو جائے گا تو ذکر ہی ختم ہو جائے گا۔ ابو جہل نے اس رائے کو پسند کیا اور ہر قبیلے سے نوجوانوں کا انتخاب ہوا۔ ٹوٹل جوانوں کی تعداد بیٹھی 40، زور سے بولو کتنی؟ 40 جوانوں کا انتخاب ہوا۔ یہ الگ الگ قبیلوں سے اس لیے سلیکٹ کیے گئے کہ قتل کے بعد اگر ایک ہی قبیلہ ہوا تو بنو ہاشم لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، 2-4 قبیلوں کے لوگ ہوئے تب بھی جھگڑیں گے، لیکن پورے ہی مکہ کے لوگ اس میں انوالو ہوئے ہر قبیلے کے، تو بنو ہاشم کس کس سے لڑیں گے؟ آخر میں فدیے کی بات آئے گی، ہم لوگ چندہ کر کے فدیہ دے دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ ابو جہل نے کہا یہ سب سے بہتر رائے۔ 40 کے 40 لوگ اس رائے اس مہم کو سر کرنے کے لیے، اس ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے
پیارے نبی کے دروازے پہ پہنچ گئے. رات کا ٹائم ہے اور ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تم جو سازشیں وہاں کر رہے تھے جبریل امین پیارے نبی کی بارگاہ میں آ کر کے بتا رہے ہیں. حضور نے علی کو بلایا, کہا علی ادھر آؤ. امانتیں دی میرے نبی نے. کہا علی دیکھو یہ پیسے فلاں کے ہیں, یہ امانت فلاں کی ہے. یہاں ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ دشمنان دین, وہ کفار جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے حضور کا, مانتے نہیں تھے, مگر جب امانت, پیسے, سونا چاندی کسی پہ رکھنے کی بات آتی تھی نا تو اپنے باپ داداؤں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے, اپنے خاندان والوں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے, پیارے نبی کی امانت داری پہ بھروسہ کیا کرتے تھے کہ آپ رکھیے. اس سے ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج ہماری اخلاقی گراوٹ کا عالم یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی پہ بھروسہ کرنے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ توڑ دیا بھروسہ. ان کو دیکھو آپ کہ دشمن ہیں وہ, مگر حضور کے پاس, اور حضور پاک نے جاتے ہوئے کہا علی یہ ساری امانتیں تمہیں دینا ہے, صبح جب اٹھ جاؤ حضرت علی اسی بستر پہ, اور جب آپ نکلے تو چاروں طرف وہ 40 دشمنان دین کھڑے ہوئے. ارے 40 لوگوں کی آنکھیں کتنی ہو گئیں؟ 80 CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہ سمجھ لو 80. اس لیے بھیجے گئے کہ ایک نہیں دیکھے دوسرا دیکھ لے. الگ الگ ان کی منصوبے تھے. پیارے نبی انہی کے درمیان سے نکل گئے اور آپ نے سورہ یاسین کی چند آیات کی تلاوت کی, اور آپ کے وہ یہ مٹی جو ہوتی ہے اس کو آپ نے کنکریاں, اور جب وہ آپ ان کی طرف اس طریقے سے آپ نے کیا تو ان کو دیکھنا ہی بند ہو گیا, نظر ہی آنا بند ہو گیا. اور قرآن پاک نے اس منظر کو بیان کیا ہے, اے محبوب جب تم ان کی طرف وہ کنکریاں مار رہے تھے تو وہ تم نہیں مار رہے تھے, خدائے پاک کا کرم تھا. یعنی محبت کا غایت محبت دیکھو آپ لوگ. حضرات حضور وہاں سے تشریف لے گئے, مولا علی آرام فرمانے لگے. ایسے صورت میں نیند آئے گی؟ ایک دشمن باہر ریوالور لے کے کھڑا ہو جائے, رائفل لے کے کھڑا ہو جائے, کھڑا نہ ہو, پتہ چل جائے کہ دشمن آج آئے گا اور کوئی آ کر کے بتا دے کہ آئے گا, تو آپ کو پوری رات نیند نہیں آئے گی. یہاں 40 دشمن ہیں اور دروازے پہ مولا علی شیر خدا ہیں, آپ کو نیند آئی؟ حضرت علی فرماتے ہیں اتنی پیاری نیند تو زندگی میں کبھی نہیں آئی جتنی اچھی نیند اس دن آئی. اے علی کیسے نیند آ گئی آپ کو؟ کہا کہ حضور نے یہ کہا تھا نا کہ آپ کو بیدار ہونا ہے, صبح امانتیں تقسیم کرنا ہے, تو مجھے یقین ہو گیا علی موت کسی اور دن تو آ سکتی ہے مگر آج موت نہیں آ سکتی, کہ حضور نے فرما دیا اٹھنا ہے. زمانہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے مگر مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے. فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سید ماجد میاں صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ جلسے کی رونقوں میں اضافہ ہوا, اور ہمارے محترم ہمارے سید صاحب قبلہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے. زور سے بولیے آمین. اے علی نیند کہا بہت پیاری. حضرات اس بات کو میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں. آپ اتنا سمجھو کہ صبح میں جب وہ لوگ انہوں نے جا کر کے دیکھا اور دھاوا بولا گھر پہ, تو بستر پہ حضور نہیں تھے بلکہ مولا علی شیر خدا تھے. انہوں نے مذاق بھی اڑایا, ارے یہ کہ آپس میں ایک دوسرے تم نے بھی نہیں دیکھا. کہا کسی نے نہیں دیکھا. ان کی سازش کو خدا نے ناکام بنا دیا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, زور سے بولو وہ شمع کیا بجھے جسے, اونچا بولو جسے. پیارے نبی چونکہ بات ہو چکی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور میں آپ کو بتاؤں اسی ماہ مبارک میں ان کا وصال ہوا ہے, اسی ماہ مبارک میں. اس لیے تھوڑا سا ذکر جمیل ان کا بھی کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ حضور پہنچے, آواز نہیں دی, صدیق اکبر باہر آ گئے, آواز نہیں دی, باہر آ گئے. حضور نے کہا ابو بکر سوئے نہیں ہو آپ کہ مجھے جگانا نہیں پڑا, خود ہی آ گئے.
کہنے لگے حضور جس دن سے آپ نے ہجرت کا ذکر کیا ہے میں سویا ہی نہیں ہوں، نہ جانے کب جانے عالمین آ جائیں، نہ جانے کب رحمت للعالمین آ جائیں، اس لیے آقا میں نے آرام کیا ہی نہیں ہے۔ اور دونوں یعنی پیارے نبی اور صدیق اکبر دونوں یہ رات ہی میں، اور پھر وہ غار ثور میں جس کا ذکر سورہ توبہ میں آیا ہے، قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، حضور پاک نے فرمایا اچھا وہاں ہوا یہ کہ یہ سب کے سب ادھر ادھر تلاش کرنے نکلے کہ پتہ کرو حضور غار ثور میں 3 دن رکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا کی شان دیکھو، مکڑی نے جالا تان دیا اور وہاں پہ کبوتری باضابطہ انڈے کے ساتھ موجود ہے، دشمنان دین بالکل غار کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر نے نیچے کو دیکھا تو قدم نظر آ رہے تھے، پاؤں نظر آ رہے تھے۔ صدیق اکبر کے دل میں بار بار یہ آتا تھا جانے عالمین میری کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ پہ اگر حملہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ جب یہ بار بار خیالات آ رہے تھے، چہرے کو دیکھا، مصطفیٰ نے کہا اے ابو بکر فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب پیارے نبی نے اپنے صاحب یعنی صحابی ابو بکر سے کہا لا تحزن، غم نہ کر، فکر نہ کر، اس لیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں تک یہ آئے ہیں، یہ بھی خدا پاک کا فیصلہ ہے، اندر نہیں آئیں گے، یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے آگے کو یہ نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ خدا ہے۔ زور سے بولو ہمارے ساتھ، ہاں اللہ پاک ہمارا محافظ۔ اور ایسے ہی ہوا، ان میں سے بعض نے کہا کہ جب غار تک آ ہی گئے تو غار میں دیکھ لو، دوسرے نے کہا یار غار میں کوئی جائے گا تو مکڑی کا جالا ہٹائے گا کہ نہیں ہٹائے گا، غار میں کوئی جائے گا تو یہاں گھونسلہ کہاں سے آئے گا۔ کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ باتیں کی وہ واپس آ گئے غار ثور۔ آج تک الحمدللہ جتنے بھی زائرین جاتے ہیں غار ثور کو جب دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے پانی نکلنے لگتا ہے، آنسوؤں کی لڑی جاری ہو جاتی ہے۔ وہ دور یاد آ جاتا ہے جب آمنہ کے لال اپنے یار غار کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ اچھا یہ تو باہر کے دشمن تھے جو چلے گئے، اللہ اکبر، پیارے نبی غار ثور ہی میں ہیں۔ اسی غار میں اگرچہ وہ بے زبان تھا، ایک حضور سے محبت کرنے والا بھی تو تھا، وہ سانپ تھا، وہ بار بار آتا، حضور پاک کی خوشبو اس نے محسوس کی، وہ ہر بل میں گیا۔ حضور کو جانے اندر داخل ہونے سے پہلے صدیق اکبر گئے اور ان کے پاس جو کپڑا تھا پگڑی کا یا جو بھی کپڑا تھا انہوں نے وہ پھاڑ دیا کپڑا اور الگ الگ سوراخوں پہ لگا دیا تاکہ کوئی موذی جانور اندر نہ آئے، تکلیف نہ دے سکے۔ مگر ایک سوراخ رہ گیا تھا، اس پہ صدیق اکبر نے اپنا پاؤں جما دیا، کہا کوئی دشمن آئے گا، کوئی اگر موذی جانور آئے گا تو وہ پہلے مجھ پہ حملہ کرے گا، جانے عالمین پہ اپنی جان قربان کر دوں گا مگر حضور کو تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ہر طرف گیا اور جب اس نے دیکھا کہ یہاں پہ جگہ نرم ہے اور اس نے وہیں پہ ڈسنا شروع کر دیا۔ بتائیے زہر، اور وہ بھی سانپ کا زہر، تکلیف سے صدیق اکبر کی آنکھوں سے گوہر ٹپکنے لگے۔ اور جب آپ کے آنسو پیارے نبی کے چہرے اقدس پہ پڑے، حضور نے آنکھیں کھولی، کہا صدیق کیا ہوا، اے ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟ کہا حضور جب کسی کو، دیکھو ایک بات سنو، جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ فوراً اپنی تکلیف کا ذکر کرتا ہے۔ جیسے اللہ نہ کرے کسی کے گھر پہ بہت زیادہ پریشانی ہو جائے، بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہو، مریض بالکل، تو اس ٹائم پہ پوری بات تھوڑی نہیں کہے گا ڈاکٹر سے، ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کے سیدھا کہے گا صاحب آپ چلیے دیکھیے، بس سیدھا، اور کچھ اس کے علاوہ نہیں کہے گا۔ مگر یہاں صدیق اکبر کا عشق رسول دیکھو، ان کا پیار دیکھو حضور سے، اور ان کی محبت دیکھو کہ اتنی تکلیف ہے کہ تکلیف برداشت سے باہر ہو رہی ہے کہ دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک گیا، مگر پیار دیکھو اپنے محبوب سے کہ یہاں پر بھی ادب کا دامن ہاتھوں سے چھوٹا نہیں ہے۔ آپ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ مجھے ڈس لیا سانپ نے، نہیں، بلکہ کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میرے آقا ایسے لگتا ہے جیسے ڈس لیا گیا ہوں، مجھے کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ پیارے نبی نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پہ لگایا، خدا کی شان دیکھو، اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور کا لعاب دہن لگنا تھا، خدا پاک نے شفا عاجلہ عطا فرما دی، اور 3 دن یہاں گزارے حضور نے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آگے کا سفر جاری رکھا۔ سفر آپ کا جاری تھا میرے دوستو۔ مکہ کے لوگ
कैसे खामोश रह सकते थे। और फिर इनका बाप, अकीदे का बाप, इनका जो नजरिया था उसका बाप मुजिद इब्लीस इन्हें ये समझा चुका था कि वो कहीं और गए तो वहां पर भी अपने मिशन पर रहेंगे और लोग उनके दामन से जुड़ते चले जाएंगे। इन्हें ये बेचैनी हुई कि न जाने कहां जाएंगे। यहां जो उन्होंने कलमा पढ़ने वाले पैदा कर दिए, हम इन्हीं से परेशान है, वहां होगा तो इस तरह की बातें उनके से ऐलानात फैला दिए आसपास में जगह जगह कि जो इन दोनों को पकड़ के लाएगा उनको 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे, या ये कह लो कि मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। करीब में एक आबादी थी, एक बस्ती थी, वहां पे कबीले बनु मुदलिज के लोग रहा करते थे। वहां भी ये जिक्र पहुंचा, इतने ऊंट मिलेंगे, सुर्ख ऊंट, और वो भी सुर्ख ऊंट बड़ी कीमती, उनके लिए ये मता थी, बहुत कीमती उनके लिए ये सामान था। वहां पे जब ये ऐलान पहुंचा, वहां पे आपस में मशवरा हो रहा था कि कौन पकड़े उन्हें। जब ये मशवरा चल रहा था तो एक बंदा करीब में खड़ा था जिसका नाम था सुराका इब्ने मालिक। उसने अपने कानों से जब ये ऐलान सुना, अचानक एक दौड़ा हुआ शख्स आता है। उसने आकर के कहा कि मैंने 2 बंदों को देखा है जाते हुए। उसने जिस अंदाज में अपनी गुफ्तगू का आगाज किया और अंजाम तक गुफ्तगू पहुंचाई, सुराका समझ गया हो ना हो ये वही लोग हैं जिनके ताक़ुब के लिए ऐलानात जारी किए जा रहे हैं, मक्का वालों ने जिनके लिए इनाम रखा हुआ है। सुराका ने उसकी गुफ्तगू को खत्म होने के बाद कहा कि तुम बेवकूफ ना बनाओ, ये वो नहीं है जिनका तुम बात कर रहे हो, जिनके लिए इनाम का ऐलान किया गया है। यानी सुराका ने गुफ्तगू को इस तरीके से खल्त-मल्त करने की कोशिश की कि लोगों की तवज्जो हट जाए, उन्हें यकीन हो जाए कि ये कोई और हैं, और सीधा अपने घर गया। अपनी बांदी से जाकर के कहा, जाओ तुम लेकर के आओ अस्तबल से वो तेज रफ्तार घोड़ा जो मेरा सबसे पसंदीदा घोड़ा है, और दूसरे दरवाजे के करीब ले जाकर के खड़ा कर दो, जिसको कहते हैं बैक डोर, और वहीं से मैं लेकर के चला जाऊंगा। मेरे कबीले के लोगों को, कबीले बनु मुदलिज के लोगों को, किसी को पता नहीं चलना चाहिए सुराका कहां जा रहा है। खामोशी के साथ सुराका अपने घोड़े को एड़ देते हुए अपने कबीले से निकलता है, और जो बताने वाले ने उसको बताई थी जगह, उसी तरफ घोड़े को दौड़ा देता है। अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी घोड़े पे दौड़ते हुए कि सामने नजर आने लगी 2 हस्तियां। समझ गया हो ना हो यही हैं, और वो दोनों हस्तियां कौन थी? एक जाने आलमीन थे, रहमतुल लिल आलमीन थे, दूसरे यारे गार सिद्दीक अकबर थे। और इस बंदे को इतनी महारत थी कि ये निशाने कदम को देख के समझ जाता था कि सामने जा कौन रहा है। पीछे पीछे चलता रहा, और जब बिल्कुल करीब पहुंच गया, इसने ये तीरों के जरिए से फाल निकाला करते थे, तीरों के जरिए से फाल निकाली। हर दफा यही आया कि ये सफर तुम्हारा मुनासिब नहीं है, मगर लालच बहुत बुरी चीज है, रजा नफ्स दुश्मन है, दम में न आना बहुत खतरनाक चीज होती है लालच। कहने लगा नहीं मैं कोशिश तो करूंगा, हालांकि फाल इसने निकाली तो मना था उसमें, आगे बढ़ा। मगर जैसे ही जाने आलमीन के करीब हुआ, सिद्दीक अकबर ने पीछे मुड़ के घोड़ों की टापों को जब सुनाओ पीछे मुड़ के देखा, कहा या रसूल अल्लाह दुश्मन करीब आ गया है। प्यारे नबी ने वहां पर भी यही कहा, सिद्दीक घबराओ नहीं, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारा मुहाफिज है। प्यारे नबी ने अल्लाह अकबर सिद्दीक अकबर को तसल्ली दी। सुराका बिल्कुल करीब पहुंच गया। प्यारे नबी ने रुए सुखन सुराका की तरफ किया, और सुराका को देखने के बाद जमीन को देखा। जब जमीन को देख के प्यारे नबी ने अपने प्यारे लब हिलाए हैं, लबों का हिलना था, जमीन फट गई और सुराका के घोड़े के कदम जमीन में धंस गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी की हुकूमत सिर्फ इंसानों पे थोड़ी है, सिर्फ जिन्नात पर भी नहीं है, सिर्फ चरिंद परिंद पर भी नहीं है, सिर्फ उन पर नहीं है जिनको खुदा ने जान दी है। हुजूर की हुकूमत तो आसमानों पर भी है। ऊंचा बोलो ना यार। हुजूर की हुकूमत जमीन पर भी है। हुजूर ने जमीन को इशारा किया, जमीन फट गई, सुराका के घोड़े के कदम जमीन में धंस गए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए। नहीं पढ़ोगे मेरे साथ? जमीनो जमा, आवाज आए, जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, हम आए यहां उठे भी वहां, दहन में ज़बां बदन में है जान, सब कुछ हुजूर के लिए,
حضور نے جب اشارہ کیا زمین پھٹ گئی سورا. اس نے پھر ہاتھ جوڑے کہا میں معافی چاہتا ہوں. ویسے میں نے دیکھا تھا تیر کے ذریعے سے فال نکال کے کہا آمنہ کے لال مجھے معاف کر دو, لالچ میں آ گیا تھا. وہ رحمت للعالمین ہے, یہ تو انسان ہے. حضور بے زبان کا رونا نہیں دیکھ پاتے تھے. کوئی بے زبان بھی حضور کے سامنے رو دیتا تھا نا, خدائی قسم حضور کی آنکھوں میں آنسو نکل آتے تھے. وہ ہرنی کا واقعہ نہیں سنا ہے تم نے کہ وہ شکاری نے قید کر لیا تھا, تو اس نے حضور کو جاتے ہوئے دیکھ لیا, حضور تشریف, تو اس نے حضور کی بارگاہ میں جب عریضہ پیش کیا حضور میری جان بچا لیں, اور حضور میں صرف اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. تو حضور نے ضمانت لی تھی, پھر وہ آ بھی گئی تھی, پھر شکاری نے اس کو رہا بھی کر دیا تھا. وہ اونٹ کے بارے میں بھی سنن بہقی میں بڑی طویل حدیث ہے کہ حضور نے اس کے مالک کو تنبیہ کی کہ کام زیادہ لیتے ہو, کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم دیتے ہو. جب اس نے معافی مانگی میرے حضور نے معاف کر دیا. مگر لالچ بہت بڑی بلا ہے. حضور تھوڑا سا ہی آگے بڑھے تھے کہ اس نے پھر وہی حرکت کی, 3 مرتبہ یہ حرکت کی, مگر آخر میں اسے یقین ہو گیا کچھ بھی کر لو میرے ساتھ گھوڑے کی رفتار ہے, آمنہ کے لال کے ساتھ قوت پروردگار ہے. اسے یقین ہو گیا, وہ واپس پلٹ کے آ گیا. اس موقع پہ ایک بڑی عجیب بات یہ بھی ہوئی. یوں تو پوری ہی بات بڑی عجیب ہے, حضور کا معجزہ ہے, مگر اس میں ایک حصہ یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے کہا او سراقہ آج تم ہمیں پکڑنے آئے ہو نا, میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ جب کسریٰ کے کنگن تمہاری کلائی میں پہنچیں گے. سبحان اللہ. ارے بولو نا یار. سبحان اللہ. کسریٰ اس زمانے کا امریکہ. تو اس نے پلٹ کے کہا سراقہ نے کسریٰ ابن ہرمز؟ کہا ہاں وہی. اس کے کنگن تم پہنو گے, اس کا تاج تم پہنو گے. یہ بات حضور نے کہی اس سے. اور دیکھو فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو. جو حضور نے کہہ دیا. بعض لوگ اسی میں رہتے ہیں کہ حضور یہ نہیں جانتے تھے, حضور وہ نہیں جانتے تھے. حضور ہجرت کر رہے ہیں اور ابھی وہ کلمہ نہیں پڑھا, اس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ دن آئے گا کہ تو پہنے گا. زور سے بولو نا یار. اور یہ جو بات چل رہی ہے نا, اس کو یہیں پہ روک کے میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ دن آیا. زور سے بولو وہ دن. اور کب آیا؟ یہ اس موقع پہ ایمان نہیں لائے, بعد میں ایمان لائے تھے. اور جب یہ ایمان لے آئے اور ان سے تقریباً 18 یا 19 احادیث بھی مروی ہیں. ایمان لانے کے بعد کا زمانہ زیادہ نہیں رہا, چونکہ فتح مکہ کے موقع پہ یا اس سے کچھ پہلے یا بعد میں ایمان لائے تھے. تو بہرحال 18 یا 19 احادیث, لیکن نام ہجرت کے واقعے سے جڑا ہوا اس لیے. اور انہی کا وہ واقعہ بھی ہے کہ جب جعرانہ کے موقع پہ انہوں نے حضور کو بھیڑ میں دیکھا تو قریب پہنچ گئے, اور جا کے وہ امان نامہ انہوں نے دیا جو ہجرت کے موقع پہ جہاں میں بتا رہا تھا لکھوایا تھا حضور سے. کہا حضور میں سراقہ. حضور نے پہچان لیا, کہا اچھا سراقہ. اور پھر انہوں نے وہیں پر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اور اسی موقع پر انہوں نے ایک سوال اور کیا تھا. یہ خود کہتے ہیں میں یہ چاہ رہا تھا حضور سے بات چیت کا سلسلہ نہ بڑھتا رہے, تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میں پوچھوں کیا. میں نے ایک دم پوچھ لیا یا رسول اللہ وہ میرے پاس نا گھوڑے بہت ہیں, اونٹ بہت ہیں, بڑا کام ہے میرا. اچھا مالدار آدمی تھے, ویسے بھی صاحب ثروت تھے, اچھا کام تھا ان کا, اور اپنے قبیلے کے یہ سردار تھے بھائی, بہت شہرا وہاں کے اس قبیلے میں مانا جاتا تھا ان کو. کہنے لگے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا حضور سے پوچھوں تو کیا پوچھوں. ایک دم میرے ذہن میں یہ بات آئی, میں نے کہا رسول اللہ وہ میں اپنے گھوڑے کے لیے میں نے جو ہے ایک پانی کے لیے تالاب بنا رکھا, باؤنڈری کر رکھی ہے, اس میں میرے اونٹ بھی پانی پیتے ہیں, گھوڑے پانی پیتے ہیں. یا رسول اللہ کبھی کبھی نا اس میں بھٹکے ہوئے جانور بھی آ کے پانی پی لیتے ہیں جن کا کوئی مالک نہیں ہوتا. کسی کا اونٹ آ کے پانی پی جاتا, کسی کا گھوڑا آ کے پانی پی جاتا ہے. یا رسول اللہ تو میں جو انہیں پانی پلاتا ہوں تو مجھے اس کا ثواب ملے گا. کہتے بس میں تو یہ چاہ رہا تھا حضور سے گفتگو بڑھتی رہے, مجھے فیض ملتا رہے, اور ساتھ میں حضور سے میں علمی استفادہ بھی کرتا رہوں. کہتے آمنہ کے لال نے فرمایا سراقہ تو ان بھٹکے ہوئے جانوروں کی بات کر رہا ہے, اللہ پاک نے جس کو بھی جگر عطا فرمایا ہے اور پانی پینے سے جسے بھی سکون ملتا ہے اسے پانی پلاتا جا, تیرے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا جائے گا. بے شک. یہ ہے اسلام
کہ بے زبان جانوروں کو پانی پلا دو. ہم خطے راجستھان میں کافی وقت رہے. آج بھی میں نے دیکھا راجستھان میں مدھیہ پردیش میں جہاں جہاں پانی کی پریشانی ہے وہاں بہت سارے لوگ ہیں جو درختوں پہ پانی لٹکا دیتے ہیں کسی برتن میں تاکہ پیاسے پرندے پانی پی سکیں, اور اپنے مکانوں کی چھتوں پہ پانی رکھ دیتے ہیں تاکہ گزرنے والے پرندے پانی پی سکیں. یہ ہے اہل ایمان اور اہل اسلام. جہاں پر پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. ارے جس مذہب میں پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک بدکارہ عورت کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہو, اس مذہب میں کسی پیاسے انسان کو پانی پلانے کا ثواب کتنا ہوگا, کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا, کسی سردی میں ٹھٹرتے ہوئے انسان کو کمبل دینے کا ثواب, لحاف دینے کا ثواب, اس کی سردی کو سردی سے بچانے کا انتظام کرنے کا ثواب کتنا ہوگا, کسی کو گلے سے لگانے کا ثواب, کسی کے لبوں پہ مسکراہٹیں لانے کا ثواب. ارے اسلام اسی کا تو نام ہے کہ حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو, غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو. تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو. اسلام یہ ہے, خود نہ کھاؤ پہلے دوسرے کو کھلاؤ. آج اہل ایمان کا طرز حیات بہت زیادہ قابل تشویش ہو چکا ہے کہ پڑوسی سے پریشان ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پریشان ہے. ارے ایسا برتاؤ کرو کہ عبداللہ ابن مبارک کے قریب میں ایک یہودی رہتا تھا پڑوسی, اس کو ضرورت ہوئی مکان بیچنے کی, دوسری جگہ شفٹ ہونا, جو بھی رہا بہرحال اس نے جب مکان کی قیمت مانگی تو سامنے والا گراہک نظریں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا, حیرت زدہ ہو کے کہتا ہے اے یہودی بڑی عجیب بات ہے, ارے جو گراؤنڈ پہ قیمت ہے وہی تو لے سکتے ہو, آپ تو ڈبل قیمت لے رہے ہو. ابھی ریسنٹلی یہ مکان بکا ہے, اس نے جو وہ قیمت لی تھی اس سے 10-20 ہزار روپے زیادہ لے لو, یار ڈبل پیسے لے رہے ہو. وہ یہودی تھا مگر جانتا تھا علماء کی عظمت کیا ہوتی ہے. اس نے پلٹ کے جواب دیا, میاں یہ جو ڈبل قیمت لے رہا ہوں, ایک تو اپنے مکان کی قیمت لے رہا ہوں, دوسرے اس بات کی قیمت لے رہا ہوں, یہ تو دیکھو تمہیں پڑوس عبداللہ ابن مبارک کا دے رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, سبحان اللہ. یہ نہیں دیکھو گے کہ تمہیں پڑوس کس کا مطلب کیا ہوا کہ قیمت پڑوس کی ہوتی ہے جگہ کی نہیں ہوتی ہے. وہ یہودی جانتا تھا. اے مسلمانوں تم بھی طرز حیات اچھا کرو. میں دیکھتا ہوں ہمارے جوان آج کل بہت زیادہ نشے کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ گانجا اور پتہ نہیں وہ انجیکشن کا نشہ, اللہ پاک معاف فرمائے, پتہ نہیں کیسے کیسے نشے. مجھے بتانے والوں نے کہ کتنے جوان لڑکے بری عادتوں کا شکار ہو گئے, بری سنگت میں بیٹھنے لگے. بہنیں جوان ہیں, باپ کماتے کماتے بوڑھا ہو گیا, انہیں کوئی پرواہ نہیں. جوانوں پلٹ کے آ جاؤ, رحمت للعالمین کی سیرت کو اپناؤ, اچھے بنو سچے بنو, کم از کم اتنے اچھے تو بن ہی جاؤ کہ دشمن بھی دیکھ کے یہ کہے سنبل میں مصطفیٰ کے غلام کی جب یہ شان ہے تو مدینے میں مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا. بے شک, سبحان اللہ. چھوڑ دو شرابیں اور یہ جوا اور یہ سٹے اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں اب, اور یہ شراب کی بیماری تو بہت پھیلنے لگی ہے. اب سے 15-20 سال پہلے تصور نہیں تھا, کوئی سن لیتا تھا وہ شراب پیتا, لوگ نفرت, ارے ایسا کیسے. مگر آج ہر بستی میں ہر محلے میں کہتے ہیں چین نہیں آتا تو شراب پینے سے چین آئے گا. میں تجھے قرآن کی آیت بتاتا ہوں, تجھے چین چاہیے نا, میرا رب کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا چین دنیا کے خزانوں میں نہیں ملے گا, مسجد کی اذانوں میں ملے گا. یہ شراب کے نشے میں نہیں ملے گا, یہ سجدے میں ملے گا. اگر تجھے سکون چاہیے تو پیشانی جھکا دے خدا کی بارگاہ میں. ارے ہم نے تو صرف سنا نہیں ہے, دیکھا بھی ہے, سمجھا بھی ہے, اور بالکل جو ثقہ روات ہیں ان سے سنا ہے. ابھی میں سیلیہ محمود پور گیا, کہا حضرت ایسے نمازی تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ان کا انتقال ہو گیا. ایک طرف کو سلام پھیرا, دوسری طرف نوبت نہیں آئی, انتقال ہو گیا. یہ کب تمہیں ایسی پیاری اموات نصیب ہوں گی جب تم نمازی بنو گے, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بنو گے. میرے دوستوں جا کر کے دیکھ لینا یہاں سے جانے کے بعد یوٹیوب پہ ہماری جماعت کے اہل سنت کے بہترین خطیب ہمارے مفتی اعظم سنبل تشریف فرما بہت بلاتے تھے انہیں, بلکہ ہمارا تو بچپن ہی تھا. ہم نے تو آنکھیں کھولی تو رائے سکتی کا جلسہ مشہور تھا, راما بزرگ کا جلسہ مشہور تھا, یہ چند ہی تو جلسے ہوتے تھے. اجم علوم کا جلسہ مشہور تھا, تو آتے تھے قاری رضی اللہ صاحب. دیکھنا یہاں سے جانے کے بعد کتنی پیاری موت ہوئی ان کی کہ تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا
ہم نے جتنی تقریریں کرنا تھی کر لیں، اب جسے سننا ہو وہ کیسٹوں میں سنیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ کہہ کر کے گزر رہے ہیں، اور کلام بھی کون سا پڑھا برکاتیو، امین البرکات والو، کلام بھی کون سا پڑھا جو اعلیٰ حضرت نے قصید نور لکھا ہے، اور جس قصید نور کا مقطع یہ ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، یہ پڑھا وما علینا الا البلاغ کہا، اور ایسی پیاری موت ہوئی کہ مالک ہمیں آپ کو بھی ایسی موت عطا فرمائے۔ ارے زور سے آمین تو بول دو خدا کے بندو، اور زور سے بولو۔ ہمارے صابری صاحب بھی آ گئے ماشاءاللہ، اللہ انہیں خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے دوستو سارے لوگ زور سے بولو آمین۔ ایسی موت انہیں آئی تو یہ اموات، اگر دیکھو بھی مرنا تو ایک دن سب کو ہے، جو دنیا جس نے زندگی کا ذائقہ چکھا ہے وہ موت کا بھی چکھے گا۔ اس معاملے میں کوئی سوچے میں پاور کی بنیاد پہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، میرے پاس طاقت زیادہ ہے، کیسی ہی طاقت ہو، نمرود سے زیادہ تو کم از کم آج کل کسی پہ نہیں آئے گی، یہ مادی طاقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جب نمرود ہی کو اللہ نے لنگڑے مچھر سے مروایا ہے تو کون کوئی نہیں بچے گا۔ تم نے بچوں کو جوان ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن کسی جوان کو بچہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ تم نے جوانوں کو بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن بوڑھوں کو جوان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ تم نے کالے بالوں کو سفید ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن سفید بالوں کو کالا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ تم نے زندوں کو مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن کسی کو قبر سے واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ اٹل قانون ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا ضرور، جس نے زندگی کا مزہ چکھا ہے وہ موت کا مزہ چکھے گا ضرور۔ یاد رکھو، آپ اچھے بننے کی کوشش کرو۔ دیکھو میرے نبی نے کیا بہترین تعلیمات دی ہیں، حضور کی کسی بھی تعلیم کو اٹھا لو، خدا کی قسم نہ کل کوئی جواب تھا نہ آج کوئی جواب ہے۔ پیارے نبی نے کیا کہا تھا سراقہ سے، بتاؤ اے سراقہ وہ دور آئے گا جب تو کسرا کے کنگن پہنے گا۔ کنگن وہ سونے کے کنگن، حالانکہ مرد کے لیے سونے کے کنگن جائز نہیں ہے مگر یہ نبی کا اختیار ہے، جسے چاہیں اسے اجازت دے دیں۔ نبی ہماری طرح نہیں ہے، نہ ہم نبی کی طرح ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ شریعت یہ ہے کہ سونے کنگن مرد نہیں پہنے گا مگر حضور چاہیں جس کے لیے چاہیں تو وہ پہنے گا۔ ارے زور سے بولو نا یار، حضور چاہیں تو وہ پہنے گا۔ اور ایسا ہوا، کب ہوا؟ کسرا کون سا دور؟ جب حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ تھے، بولو سبحان اللہ۔ اور کسرا مفتوح ہوا، حضرت عمر فاتح ہوئے، اسلام فاتح ہوا، تو وہاں جتنا بھی ذخیرہ تھا، سونا چاندی، اس کے کنگن سب مسجد نبوی کے صحن میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس واقعے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں، ایک مرتبہ حضرت سراقہ کی طبیعت بڑی نازک، طبیبوں نے جواب دے دیا۔ دیکھو ایمان اس کو کہتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے ایمان، کم از کم اس کی خیرات مل جائے ہم لوگوں کو۔ صابری صاحب اتنی طبیعت خراب ہو گئی حضرت سراقہ کی کہ طبیبوں نے کہا کہ جو وصیتیں لکھوانا ہو لکھوا دو، چانس نہیں ہے بچنے کا، بہت کم ہے۔ طبیبوں نے، جو حکیم ہوتے تھے دیکھنے والے، ان کی بیوی گھر والے بھی سب پریشان ہو گئے۔ سراقہ نے کہا جا یہاں سے، تو یہاں سے جا۔ اور بیوی بھی رونے لگی تو بیوی سے کہا چپ جا، رونے کی ضرورت نہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہ یہ کہہ رہا ہے نا موت کا ٹائم قریب آ گیا، میں نے کنگن نہیں پہنے تو موت کیسے آ جائے گی؟ ارے اس دنیا کے طبیب کی بات غلط ہوگی، خدا کے حبیب کی بات غلط نہیں ہوگی۔ اور یہی ہوا، اللہ کی شان، میرا خدا چاہے سوکھی لکڑی میں جان ڈال دے۔ نہیں بولو گے زور سے سبحان اللہ؟ کہا نہیں مروں گا، ابھی رونا دھونا بند کرو، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ اپنے حساب سے کہہ رہا ہے نا، لیکن موت زندگی کا مالک تو خدا ہے۔ زور سے بولو کون ہے؟ اور ایسا ہی ہوا الحمدللہ، حضرت سراقہ صحت یاب ہو گئے۔ سوکھی ٹہنی کو ساز دیتا ہے، پتھروں کو بھی ناز دیتا ہے، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، اس کی قدرت کے سب کرشمے ہیں، جس کو چاہے نواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اور وہ دن بھی آیا جب صحنے مسجد نبوی میں کسرا کے کنگن پڑے ہوئے تھے، تاج پڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ بھی سارا سامان دیکھا، آپ کی آنکھوں میں وہ منظر آ گیا، پیارے نبی کا وہ فرمان یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا سراقہ کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت سراقہ کو بلا کر کے لایا گیا۔ حضرت سراقہ جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کی نظر پڑتی ہے کسرا کے خزانے پر، کسرا کے کنگن پر، تاج پر، آپ کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں، رونے لگتے ہیں، فوراً کہتے ہیں میرے نبی نے جو کہا خدا نے پورا کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی جو کہتے ہیں الحمدللہ وہ پورا ہوتا ہے، چونکہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ کلام خدا کا ہاں، ان ہوا الا وحی یوحا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ مصطفیٰ اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے، جو وحی ہوتی ہے۔ وحی مطلوع غیر مطلوع یہ بحث الگ ہے، مگر کہتے وہی ہیں جو خدا کہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، کبھی آپ لوگ مایوس مت ہوا کرو، مایوس مت ہوا کرو، چونکہ دیکھو حضور نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، نہیں، قرآن دیا ہے، اپنی سنت دی ہے، اہل بیت دیے ہیں۔ آج پونے کم و بیش 1450 سال ہونے کو ہیں، کتنے زمانے آئے، کیسا دور آیا یار، ایسے ایسے بھیانک دور بھی آئے کہ دریائے دجلہ کا پانی جلی ہوئی کتابوں کی راکھ کی وجہ سے متغیر ہو گیا تھا، رنگ بھی کالا پڑ گیا تھا۔ دنیا کہہ رہی تھی اب کچھ نہیں بچا، لیکن جنہوں نے مٹایا تھا نا، اللہ پاک نے انہی کی نسلوں میں کلمہ پڑھنے والے پیدا فرما دیے، ہے نا، پیدا فرما دیے۔ اسی لیے کہا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہی قرآن پوری دنیا میں آج بھی پڑھے لکھے لوگ جو بھی پڑھتے ہیں نا قرآن پاک، اچھا ہم لوگ یہ کہیں کہ ہماری وجہ سے اسلام نہیں، ہم لوگ تو اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے، عمل نہیں کر پا رہے، جو بھی دنیا میں اسلام کے قریب ہو رہے ہیں وہ دراصل قرآن پاک کی برکتوں سے ہو رہے ہیں اور علماء صالحین کی برکتوں سے ہو رہے ہیں، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، پیارے نبی نے جو فرمایا، بولو وہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ زور سے بولو، ہوا۔ اسی سیرت کے حصے سے، سفر ہجرت کے حوالے سے مجھے ایک بات اور یاد آئی اسی موقع پہ۔ حضور جب ہجرت فرمانے کا وقت آیا اور ارادہ فرمایا تو حضور پاک نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو جن کے پاس چابی تھی خانہ کعبہ کی، ان کا نام تھا عثمان بن طلحہ، پورا نام یہ تھا۔ کہا عثمان تو مجھے خانہ کعبہ کی چابی دے دے، میں نماز پڑھ کے نا تجھے واپس کر دوں گا۔ عثمان اس وقت اسی سائیڈ میں تھے جس سائیڈ میں ہجرت کے موقع پہ سراقہ تھے۔ عثمان نے کہا نہیں، چابی تمہیں کیوں دیں گے، تم سے ہمارا جھگڑا چل رہا، کہا چابی دے دے۔ اس نے چابی نہیں دی تو میرے حضور نے کہا سراقہ عثمان، آج تو مجھے چابی نہیں دے رہا نا، لیکن سن، وہ دن ضرور آئے گا کہ جب تو اپنے ہاتھوں سے مجھے یہ خانہ کعبہ کی چابی سونپے گا، تو میری بارگاہ میں لے کے۔ تو اس نے اس چیز کو بہت، جس کو کہتے ہیں نا لائٹلی، بہت ہلکے میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا وہ ہوگا، ہوا۔ اور کیسے ہوا؟ جب مکہ فتح ہوا اور اہل ایمان پوری شان و شوکت کے ساتھ مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں، اور حضور پاک کے تواضع کا عالم دیکھیے کہ پیارے نبی اپنے سر اقدس کو اونٹنی کی طرف کیے ہوئے ہیں، اور اتنا کہ آپ کا پیشانی کبھی کبھی اونٹنی کے گردن کے حصے سے لگ جاتی ہے، اتنی عاجزی ان کے ساری حضور فرما رہے تھے۔ اور کفار مکہ، مگر وہ جانتے تھے کفار مکہ یہ آمنہ کا لال ہے، انتقام نہیں لے گا، سب کو معاف کر دے گا۔ اور حضور نے ایسے کیا، سب کو معاف کر دیا۔ اب وہ قطار در قطار کھڑے ہوئے تھے، اور وہ جو لوگ کھڑے تھے نا، انہی میں عثمان بن طلحہ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اور حضور نے کیا کہا تھا، بولو، تو خانہ کعبہ کی چابی دے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، وہ آگے بڑھا اور آ کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور کہا یا رسول اللہ،
آپ نے جو کہا تھا خدا نے وہ پورا فرما دیا ہے. زور سے بولو، وہ خدا نے پورا فرما دیا ہے. اچھا یہاں یہ حصہ بھی سنتے چلو کہ حضور پاک جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، بلکہ صحیحین میں یہ حدیث شریف ہے، جب خانہ کعبہ میں حضور داخل ہوئے نا تو اپنے ساتھ حضور نے دو حضرات کو لیا، ایک اسامہ ابن زید اور ایک حضرت بلال حبشی. حضرت بلال کو ساتھ لیا حضور پاک نے اور اندر تشریف لے گئے. اور کفار مکہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اسلام غلاموں کو، جن کو ہم غلام سمجھتے تھے، اسلام انہیں امام بنا دیتا ہے. اور وہ منظر بھی آیا. سیرت کی کتابوں میں یہ حصہ ملتا ہے کہ جب وقت ہوا اذان کا، کون نہیں چاہ رہا ہوگا کہ ہم اذان دیں آج، مگر میرے حضور نے کہا بلال جاؤ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ. وہ بلال جس کا کوئی نہیں تھا، اسلام نے اسے کتنی عزت دی، کہا خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ. حضرت بلال حبشی جب خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے، دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک گیا، رونے لگے بلال. چونکہ وہ منظر یاد آنے لگا، وہ ماضی یاد آنے لگا کہ یہی مکہ کی گلیاں تو تھیں جہاں مجھے گھسیٹا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، بوریے میں بند کر کے اس کا منہ اوپر سے رسی سے باندھ دیا جاتا، وہ رسی گھسیٹ کر کے بچے مجھے گلیوں میں اوباش لڑکے اور میں بے ہوش ہو جاتا تھا. امیہ میرے اوپر ظلم کرتا تھا، قریش مکہ مجھے ستاتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، مگر اللہ پاک نے کتنی عزت عطا فرمائی کہ آج خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے اذان دینے کا موقع عطا فرما دیا. اللہ اللہ، گویا کہ حضرت بلال یہی کہہ رہے ہوں گے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان دی. شاعر نے اپنے انداز میں بیان کیا، دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حیا علی الصلاۃ، میرے ساتھ پڑھیے، حیا علی الصلاۃ. پوری آواز میں پڑھو تاکہ ہمیں بھی تو لگے کہ آپ لوگ اچھے سے سن تو اچھے سے ہی رہے، مگر سارے لوگ بولیے. دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، عرش بری پہ رب نے بولا یا حضور. ہاں تو بس کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنا کام کریں گے، ہم لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. پڑھیے میرے ساتھ، یا حضور کو جبریل آئے اور جگایا حضور کو، اپنی رضا کا جام پلا یا حضور کو، چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو، امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ہے ملا. پڑھ دو بھائی ہاتھ اٹھا کے ذرا، حیا علی الصلاۃ، زور سے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ. اب ذرا کربلا کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے نا. اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے. جب نام حسین کا آئے تب بھی آپ اتنے خاموش رہیں گے؟ تہذیب بھائی کی طرح بولنا چاہیے نا. ہمارے تہذیب بھائی بول رہے ہیں، بولو ہاتھ اٹھا کے، یا حسین، یا حسن، یا حسین، دل کی ٹھنڈک آنکھوں کا چین. بولو یا حسن یا حسین، دل کی ٹھنڈک آنکھوں کا چین. یا حسن، ہاں، یا حسن، زور سے، یا حسن یا حسین، یا حسن. اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹا. یہ
دشت کربلا سے اب بھی آتی ہے صدا حی علی الصلاۃ زور سے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ نعرہ لگا دو حضرت آگے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ، حضرت استاذ علامہ العلماء و استاذی حضرت مفتی جلیس صاحب قبلہ، یہ بھی میرے استاذ ہیں. میں 2 سال پڑھا ہوں حضرت کے پاس، اور مجھ سے پیش رو جو خطیب تھے حضرت مولانا طالب صاحب قبلہ، وہ بھی میرے استاذ ہیں الحمدللہ. آئیے تشریف لائیے. بس اب یہ سمجھ لیجئے کہ بس میں 10 یا زیادہ 15 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کا پروگرام ہوگا. ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا زور سے یا رسول اللہ، زور سے بولو یا رسول اللہ. میرے دوستو، کیا کہا تھا حضور نے کہ عثمان وہ ٹائم آئے گا، کہا تھا نہیں کہا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں سے مجھے خانہ کعبہ کی چابیاں دو گے؟ اور منبر صاحب وہ وقت آیا، اور اس شان کے ساتھ آیا کہ عثمان حضور کی بارگاہ میں حاضر، اور کہا آقا چابیاں آپ کی. اور حضور سے آ کر کے وہ بڑی منت کرنے لگے، اور ایمان بھی قبول کیا انہوں نے. اور سنو تو میرے دوستو، حضور پاک نے جانتے ہو کیا فیصلہ لیا؟ سنو، سیکھو حضور سے. ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ حضور کی ذات ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. حضور کیسے چلتے تھے ویسے چلو، حضور کس طرح گفتگو فرماتے تھے سیکھو، حضور معاملات کو کیسے حل کرتے تھے وہ بھی سیکھو. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑنے لگتے ہیں اور لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی ہماری. حضور نے ابھی نبوت کا اعلان، ایک واقعہ مجھے یاد آیا، حضور نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. حضور کی عمر تھی اس وقت 35 سال. اونچا بولیے کتنے؟ پورا مجمع 35. نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کے بعد. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ بارش بہت زیادہ ہوئی، جس کی وجہ سے پانی کافی بہا. اور یہ کہہ لو کہ وہ اس پانی کے بہاؤ کی وجہ سے جو حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے نا، تو وہ حجر اسود بھی پانی کی وجہ سے گر گیا. اب وہ وہاں پہ میٹر یہ آیا سامنے کہ بھئی اس کو رکھے گا کون؟ تو اسی بات کو لے کر کے ان میں جھگڑا ہونے لگا، اور اختلاف اتنا بڑا کہ تلواریں میان سے باہر آنے کو تھیں. اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا نا، وہ اگر خون میں انگلیاں ڈبو لیتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جنگ جو ہے بہت بھینکر ہوگی. تو ہر قبیلے میں اس کو ایگو کا مسئلہ بنا لیا کہ نہیں ہمارا قبیلہ ہی کرے گا یہ کام، قبیلے کا سردار. آج بھی بعض جگہوں پہ ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں، ولیجز میں، شہروں میں تو خیر نہیں ہوتی ہیں، مگر دیہات میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. مینڈوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، بچے لڑ رہے تھے تو ان پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. یعنی اتنے کا نقصان نہیں ہوتا ہوگا جس سے زیادہ نقصان ہم لڑائی کے بعد کر لیتے ہیں. یہ مسلمانوں کی حالت بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہاں وہ جاہلیت کا دور تھا، انگلیاں انہوں نے ڈبولی خون میں، بہت بھینکر جنگ ہونے کو تھی. آمنہ کے لال نے فرمایا لڑ کیوں رہے ہو، جھگڑ کیوں رہے ہو؟ اس کا سلیوشن میں آپ کو اس کا حل حضور نے فرمایا میں آپ کو دیتا ہوں. سارے لوگ سننے لگے. حضور نے اگرچہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، مگر شان حضور کی اتنے اعلیٰ تھی کہ ہر کوئی حضور کو صادق بھی کہتا تھا، امین بھی کہتا تھا. چونکہ آپ جب بچپنے میں بھی تھے نا، تب بھی بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے حضور. بات ہی الگ تھی، شان ہی الگ تھی. زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سے آئے آنے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. کوئی نہیں ہے حضور جیسا. جو کہے حضور جیسا کوئی ہے سمجھ لو لائن سے اتر گیا. حضور کے جیسا کوئی بنایا ہی نہیں خدا نے. وہ بے مثل و بے مثال ہیں، ممتنع النظیر ہیں. حضور جیسا کوئی ہے ہی نہیں. وہ افضل الرسل ہیں، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ. پورا مجمع بولے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ بالا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے.
کوئی نہیں ہے حضور جیسا. تو اس وقت ابھی حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، مگر حضور کی بات سب سنتے تھے. حضور نے کہا جھگڑو مت، میں تمہیں اس کا ایک حل بتاؤں. سب کے کان کھڑے ہو گئے، سب کی سماعتیں حضور کی طرف متوجہ ہو گئیں. حضور نے فرمایا ایک کام کرو، آپ کو یہ ہے نا کہ آپ رکھو گے، چلو آپ ہی رکھ دینا سارے قبیلوں سے. حضور نے کہا قبیلوں کے سرداروں سے کہ آپ یہ چاہتے ہو نا، ایک کام کر لو بس. کہا سب سننے لگے. حضور نے کہا صبح کو جو سب سے پہلے یہاں آ جائے گا حرم میں خانہ کعبہ کے پاس، سب سے پہلے وہ یہ کام کرے گا. ارے بولو نا یار سبحان اللہ. جو سب سے پہلے آ جائے گا. اب سب کو یہ لگا کہ ہم سب سے پہلے آ جائیں گے. کہا یہ تو بہت اچھی تجویز دی. کیسے حضور جھگڑے مٹا دیا کرتے تھے میرے نبی، کیسے اختلافات ختم. ممبر صاحب دیکھو کتنا بہترین. سب نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، سب کہنے لگے ہم اسی پر راضی ہیں. لو صاحب جنگ ٹل گئی. اب سب کوئی سوئے نہیں سوئے اسی اس میں رہے کہ ہم پہلے پہنچیں گے. مگر چودھری سرائے اور سنبل کے آئے ہوئے میرے دینی بھائیوں، سب سے پہلے اگر پہنچا تو آمنہ کا لال پہنچا. سبحان اللہ. بول دو نا سبحان اللہ. اب سب نے کہا بھئی آپ پہنچیں، آمنہ کے لال آپ پہنچے ہیں، محمد ابن عبداللہ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہی کیجئے. میرے حضور نے کسی کا دل نہیں توڑا کہ اب تو مجھے اختیار ہے نا یہ. کہا ہاں آپ پہلے پہنچیں. حضور نے ایک چادر منگوائی، اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا، چادر کے بیچوں بیچ رکھا اور فرمایا اپنے اپنے قبیلے کے سرداروں کو بھیجو یہاں پر. نہیں بولو گے زور سے؟ اپنے اپنے قبیلے کے سرداروں کو بھیجو. تو جتنے بھی قبائل تھے ان کے سرداران آگے بڑھے. حضور نے کہا سب لوگ چادر پکڑ لو. بولو زور سے، سب لوگ چادر پکڑ لو. اور اس طریقے سے تم سب لوگ خانہ کعبہ میں اس حجر اسود کو نصب کرنے میں شریک ہو جاؤ گے. تمہیں سب کو یہ حق حاصل ہوگا کہ یہ کہو کہ ہم نے لگایا ہے حجر اسود. تمہاری بات بھی رہ جائے گی اور جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا. کوئی ہے حضور جیسا؟ بولو کوئی ہے تو پڑھو میرے ساتھ دوبارہ. سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ بالا. میرے حضور نے خانہ کعبہ کی چابیاں تو ہاتھ میں تھیں. فرمایا اے لوگو، جانتے ہو کسے دوں گا خانہ کعبہ کی چابیاں اب میں؟ کسے دوں گا؟ اور سنو، جس کو اب میں دوں گا قیامت تک کوئی اس کی نسل سے خانہ کعبہ کی چابیاں چھین نہیں پائے گا. گارنٹی بھی کون دے رہا؟ آمنہ کا لال ہے مکین. اور کون گارنٹی دے رہا؟ معراج کا دولہا. سب سن رہے ہیں. حضور نے فرمایا عثمان آؤ ہمارے پاس. آ گئے عثمان. کہا عثمان وہ تم تھے کہ تم نے ہمیں چابی نہیں دی تھی، اور یہ ہم ہیں کہ ہم تمہیں واپس لوٹا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور سنو عثمان، اب تم سے کوئی لے نہیں پائے گا. وہ دن ہے، آج کا دن ہے. آج بھی خانہ کعبہ کی چابی جس کے پاس ہے وہ عثمان بن طلحہ کی اولاد میں سے ہے. زور سے نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ یہ شان میرے نبی کی ہے. زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا اے آنے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. پیارے نبی کی سیرت اپنائیے، دونوں جہان میں بھلائی پائیے. آقا جیسا نہ کوئی پیدا ہوا تھا، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا. وہ آمنہ کے لال ہیں، بے مثل و بے مثال ہیں. مولا تعالیٰ ان کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے اور انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے. اتنے پیارے بن جاؤ، آقا کے ایسے عاشق بن جاؤ، اور ان سے محبت کر کے جو بھی دنیا سے گیا ہے. زمانہ گزر گیا ہے، زمانے کی رفتار گزر گئی ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، شتابدیاں گزر گئی ہیں، وقت کی گردشیں گزر گئی ہیں. ان کا نام کوئی مٹا نہیں سکا ہے. 813 سال ہو گئے خواجہ غریب نواز کو، نام آج بھی زندہ ہے. صدیاں گزر گئیں صابر علاء الدین کلیری کو، نام آج بھی زندہ ہے. 107 سال ہو گئے امام احمد رضا کو، نام آج بھی زندہ ہے. اے لوگوں، کتنا طویل زمانہ گزر گیا اجمل العلماء کو، نام آج بھی زندہ ہے. اپنے چودھری سرائے میں بابا بہاؤالدین کا نام آج بھی زندہ ہے. بابا
फखरुद्दीन का नाम आज भी जिंदा है, वारिस पाक का नाम आज भी जिंदा है, कुतुबुल मदार का नाम आज भी जिंदा है। जो दुनिया के लिए जीते रहे, चंद सालों के बाद उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शमा बन के, जो शमे नबुव्वत का परवाना बन के जीता रहा, जो हुजूर का आशिक बन के जीता रहा, जो प्यारे नबी की मोहब्बत में जिंदगी गुजार के गया। सदियां गुजर गई, सदियां तो सदियां हैं। इमाम हुसैन को देखो, 1300 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। इमाम आजम अबू हनीफा को देखो, कमोबेश 1300 साल होने को हैं। इमाम शाफई को देखो, 1200 साल होने को हैं। ऐ लोगों, जमाना गुजर जाएगा, लेकिन अल्लाह वालों का नाम कोई नहीं मिटा पाएगा, नबी के शदाइयों का नाम कोई नहीं मिटा पाएगा। ज्यादा दूर क्यों जाते हो? तुमने ताज शरिया का जनाजा बरेली में देखा था कि नहीं देखा था? कैसा सरों का सैलाब था, सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। सुभान अल्लाह।